أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردنشین ماؤں اور بہنوں، یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہم سب عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے اور اس کی ایک نعمت ہے ہم پر کہ ہمیں دوبارہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں عید الاضحیٰ منانے کی توفیق عنایت فرمائی. اس لیے ہم سب بولیں الحمدللہ. محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، مسلمانوں کے لیے سال میں 2 مرتبہ عیدین ہیں. عید ہیں 2 مرتبہ. ایک عید الفطر جو رمضان المبارک کا مہینہ گزار کر ہم عید الفطر کے نام سے عید مناتے ہیں، اور پھر اس کے چند دنوں کے بعد عید الاضحیٰ کے نام سے ایک عید جو آتی ہے اور آج کے دن ہم منا رہے ہیں. عید الاضحیٰ کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. الاضحیہ، یہ جو ذبیحہ کہا جاتا ہے، قربانی، یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ایک یاد ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرتا ہے آدمی جب بھی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تا قیامت لوگوں کے لیے یادگار بنا دیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ پروردگارا تو مجھے میرے بعد آنے والوں کے لیے ذکر خیر کر دے. الحمدللہ، تا قیامت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی زبان میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی مدح اور تعریف گونجتے رہے گی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، ان کے زندگی کے بہت سارے دروس ہیں، بہت سارے اسباق ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. ان میں سے میں آپ کے سامنے ایک سبق پیش کروں گا. وہ یہ ہے کہ آزمائش، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آزمائش ہی آزمائش تھی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش میں گرنے والے، پڑنے والے وہی انبیاء علیہ السلام. ان کے بعد جو ان کی مماثلت اختیار کرے گا، جو ان سے قریب ہوگا، اس کو اتنا ہی آزمائش میں ڈالا جائے گا.
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مکمل آزمائش ہی میں گزری، تب چل کر اللہ رب العالمین نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا، اللہ رب العالمین کا جو ہے دوست، اللہ رب العالمین کا ایک دوست خاص قرار دیا اللہ رب العالمین نے۔ ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے آزمائش میں گزرے، آئیے میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام کو توحید اور شرک کے درمیان جنگ کرنا پڑا، اور اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اس آزمائش میں، اللہ رب العالمین نے نجات دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو توحید اور شرک کے جنگ میں اپنے باپ سے الگ ہونا پڑا۔ ان کے والد نے کہا کہ اے ابراہیم، تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس دین کی طرف، اور یہ جو بت ہیں، یہ جو اصنام ہیں، بت ہیں، ان کی عبادت کرنے سے تم مجھے منع کر رہے ہو۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ وارننگ دیا ان کے والد صاحب نے۔ ان کے والد ان کے دشمن بن گئے۔ کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم مجھے اکسا رہے ہو؟ کیا تم مجھے یہ جو بت ہیں جن کی عبادت میں کر رہا ہوں، ان سے تم مجھے باز رہنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تم مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں پتھر سے مار کر قتل کر دوں گا، تمہیں مار دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب سے چلے گئے۔ یہ آزمائش تھی۔ اسی طرح حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک لمبی مدت تک ان کی اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اولاد کی ایک تمنا تھی۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 80 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام اولاد کی صورت میں عطا کی۔ جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، پھر اور ایک آزمائش میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے اس بچے کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر آنا جہاں کچھ نہیں ہے، نہ کوئی آدمی بستا ہے، نہ کوئی درخت ہے پھلدار، کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی ہے۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چھوڑ کر آ گئے اس جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے، ان کی بیوی نے کہا، ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح سے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ انہوں نے موڑ کر نہیں دیکھا، بار بار جب کہنے لگی، پھر آخر میں انہوں نے کہا، اللہ امرک بہذا، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے اور کہا، نعم، ہاں مجھے اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر اس خاتون نے، ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اذن لا یضیعنا اللہ، تب تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ، کیسی پریوار تھی وہ، کیسی فیملی تھی کہ بیٹا، باپ، بیوی سب اللہ رب العالمین کے چہیتے تھے، سب اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے تھے۔ ایک اور آزمائش، اس سب سے بڑی آزمائش تھی جو کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بڑی آزمائش سے تعبیر کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب اسماعیل علیہ السلام سن تمیز کو پہنچ گئے، بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے والد محترم، آپ کر گزریے جس کا اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے اس والد پر اور اس بیٹے پر۔ والد اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، جب وقت آ گیا اللہ رب العالمین کا حکم کو مکمل کرنے کا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے کاندھے پر پیر رکھ کر ان کو لٹا کر ذبح کرنے والے ہی تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم،
جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لیٹا دیے ذبح کرنے والے ہی تھے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز لگائی، ہم نے پکاری کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا اللہ رب العالمین کے حکم سے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ رب العالمین نے ایک جانور کو بھیج دیا اور وہ جانور ذبح ہو گیا۔ تب سے لے کر آج تک اور تا قیامت انشاءاللہ یہ جو اضحیہ ہے، یہ جو قربانی ہے، اس کا سلسلہ جاری رہا۔ محترم حضرات، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مکمل آزمائش اور آزمائش ہی سے گزری، تبھی چل کر اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے اتنا مرتبہ، بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ محترم حضرات، تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی جب گزر بسر کرتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی آزمائشیں آئیں گی۔ آزمائش میں کیا کرنا چاہیے ایک انسان کو؟ آزمائش میں ایک انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ثابت قدم رہے، صبر کرے۔ صبر کس طرح ہم کریں؟ علماء اکرام فرماتے ہیں صبر تین طرح کے ہوتے ہیں: الصبر علی طاعت اللہ، الصبر عن معصیت اللہ، الصبر علی اقدار اللہ۔ کہ صبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، تو ہمیں اس پر صبر کر کے وہ حکم ادا کرنا ہے، وہ عبادت کو ادا کرنا ہے، گرچہ اس میں تھوڑی بہت تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح سے ہم گناہوں کے معاملے میں کیسے صبر کریں؟ گناہیں جب آدمی کرتا ہے اس میں لذت اس کو ملتی ہے، جب آدمی اللہ رب العالمین کو یاد کر کے چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح حضرات، الصبر علی اقدار اللہ، یعنی کہ اللہ رب العالمین انسان کی زندگی میں، انسان کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے، جو فیصلہ کر دیا ہے، ایک بندہ مومن اس کو مان لیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ سجدہ رو ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضرات ہم سب جانتے ہیں مومن کی زندگی ہمیشہ ایک عجیب و غریب زندگی ہے۔ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کی زندگی بہت عجیب و غریب ہے، اس کی پوری زندگی عجیب و غریب ہے اور پوری زندگی میں خیر ہی خیر ہے۔ کہا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اصابتہ سراء شکر، جب مومن کی زندگی میں کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ، جب مومن کی زندگی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم صبر، تحمل کو ہم لازم پکڑیں۔ جب ہم صبر کو لازم پکڑیں گے تب ہمیں آزمائش میں چلنا آسان ہو جائے گا، آزمائش میں چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور آزمائش ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہمیں یہ آزمائش میں ڈالے، امتحان میں ڈالے کہ ہم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی آزمائش نہ آئے تو اس کو چاہیے تھا کہ دنیا میں نہ آئے، اس کو چاہیے تھا کہ دنیا ہی میں نہ آئے۔ دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ہے، ایک امتحان گاہ ہے۔ امتحان کے لیے آدمی کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، تبھی چل کر آدمی اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے وہ حدیث پڑھی کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین لوگوں میں انبیاء علیہم السلام کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اس کے بعد جو انبیاء علیہم السلام سے قریب ہوتے ہیں اعمال میں، ان کے عادات و اطوار میں، وہ لوگ آزمائش میں پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس طریقے سے ان کو قریب کرتا ہے۔ تو حضرات، آج کے خطبے میں مجھے یہ پیغام آپ کے سامنے دینا تھا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مطالعہ کریں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک دو اور باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے خطبہ ختم کروں گا انشاءاللہ۔ عید الاضحیٰ کے وقت ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ جانور ذبح کرنے کے وقت جو آداب ہیں اس کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم جانور ذبح کریں تو اس کے جو ویسٹ ہوتے ہیں، جی ہاں، اس کو ادھر ادھر ہم نہ ڈالیں، جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، جو ہمارے اڑوس پڑوس میں رہا کرتے ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اسلام
اسلام یہ ایک تو نظافت کی تعلیم دیتا ہے، الطہور شطر الایمان، کہ نصف ایمان ہے، پاکی صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے. ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان کسی اور مسلمان کو کسی طریقے سے تکلیف نہیں دے سکتا. اسی طرح حضرات یہ ایک اور بات یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. جیسا کہ آج صبح شیخ عبد الوحید حفظہ اللہ نے ایک بات کی طرف یاد دلائی اور مجھ سے بھی کہا گیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ پیش کروں، وہ یہ ہے کہ جس دیش میں، جس کنٹری میں ہم جیتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اسلامک کنٹری نہیں ہے. رہ کر کچھ لوگ شوشہ چھوڑا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی جو شناخت ہے، اپنی جو پہچان ہے اس کو چھوڑ دیں. لیکن ہمیں یہ قانون دیا گیا ہے، ہمیں یہ لا ملی ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے حساب سے، کہ ہم اپنے حساب سے چاہے شادی بیاہ کے معاملات ہوں، جائیداد تقسیم کرنے کے معاملات ہوں، یہ تمام کے تمام چیزیں ہم اپنی طرح سے ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں. یہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اختیار دیا ہے. لیکن چند لوگ اس کوشش میں ہیں کہ اس کو ختم کر دیں. اسی لیے جمعیت اہل حدیث اور دیگر جمعیت کی طرف سے ایک اقدام کیا گیا ہے کہ ہم سب کیا کریں، ایک فارم ہے اس میں ہم دستخط کریں، احتجاجی دستخط کریں کہ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کو برقرار رکھیں گے. اور اسی طرح سے کچھ ویب سائٹ بھی ہیں، اس کے ذریعے سے آپ بھیج سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے کیا ہوگا، ہم اپنی پہچان، اپنی طاقت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی، سستی کی، تو اللہ نہ کرے کہ ہم سے یہ طاقت چھن جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کنٹری میں، اس دیش میں اپنے دین کے حساب سے چلنے کی توفیق دیں. آمین. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کریں، شفا عطا فرمائے. آمین. ہم میں سے جو لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں چلے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس عطا کرے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر رؤوف الرحیم. اور ایک بات ہے، ہم سب کی خیر خواہی کے لیے، ہم سب کی اچھائی کے لیے، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے کہا، ابراہیم علیہ السلام توحید اور شرک میں لڑتے رہے ہمیشہ. ابھی چند بھائیوں کے ہاتھوں میں، گلے میں تعویذ وغیرہ لٹکے نظر آ رہے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ جن کے پاس بھی یہ چیزیں ہم اس کو نکال دیں. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بجائے اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کے ایمان کو خراب کریں. ایمان کی بربادی کے سوا کچھ اور فائدہ نہیں ہے اس میں. وہی مکمل توکل، وہی مکمل بھروسہ جب آپ اللہ رب العالمین پر کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو قدم قدم مدد کرے گا. تو آپ ان تمام چیزوں سے دور رہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس آدمی نے تعویذ لٹکایا، تعویذ باندھا، جی ہاں، اس آدمی نے شرک کیا. اور سب سے بری چیز اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ شرک ہے. تو یہ آپ کی خیر خواہی کے لیے یہ بات تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.